آج میں نے سینٹ میں اس پہ بولنے کی کوشش کی اور میں نے اپیل کی, میں نے درخواست کی, میں نے منت کی کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, بڑے دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور بلوچستان سے لوگ آئے ہیں اور سینٹ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, تو ہم ان کی آواز اٹھائیں. یہ جو بلوچ لانگ مارچ ہے ان کی درد کو سینٹ کی فلور پر بیان کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. اور ہم لوگ اس لیے بھی آئے ہوئے ہیں, آج ارم ممتاز کی طرف سے بھی میں آئی ہوئی ہوں, ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کہ ان لوگوں کو جو چیز جس طرح کی بھی کوئی ضرورت ہے ہم لوگ ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. زیرو پروگریس ہے, صرف آتے ہیں یہاں پہ آ کے انٹرویوز وغیرہ کر کے چل جاتے ہیں یا بتا کے چل جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. تھینک یو جناب. اچھا سر بتائیے گا کہ رات کو ایک منٹ پہلے اتار لینے لگا. اچھا سر بتائیے گا کہ رات کو کے دن سینٹ کے فلور پر بیان کریں. اچھا سر بتائیے گا کہ رات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی, میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی, حاضر خدمت. ناظرین اس وقت میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے یہ سامنے جو باہر گراؤنڈ ہے اس میں ہیں. یہ کوئٹہ بلوچستان سے جو جن کے لواحقین لاپتہ ہیں اور وہ اپنے پیاروں کی تلاش میں ادھر آ کے احتجاج کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم عظمہ ملک صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہی کہ آج ہم اظہار یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ مقصد جو ہے وہ کامیاب دے. اور ہم لوگ اس لیے بھی آئے ہوئے ہیں, آج ارم ممتاز کی طرف سے بھی میں آئی ہوئی ہوں, ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کہ ان لوگوں کو جو چیز جس طرح کی بھی کوئی ضرورت ہے ہم لوگ ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اور میں یہی پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا ایسا ہے تو آپ ہمیں بتائیں تاکہ آپ تک پہنچائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس ملک میں انصاف مانگنا ایسا ہی ہے جیسے بندہ کسی جنگل میں کوئی سوئی گم ہو جانے کے مترادف ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری بلوچی بہنیں جو آئی ہوئی ہیں یہ انصاف مانگ رہی ہیں, اللہ کرے ان سے انصاف مل جائے. اللہ کی امید نہیں ہے اس پاکستانی جو ہماری نظام جو ہمارا نظام ہے اس سے ہمیں امید نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کرے, کیونکہ بچھڑنے والوں کا جو دکھ ہوتا ہے نا وہ مرنے والوں سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے, کیونکہ مرنے کا یہ پتہ ہوتا ہے وہ بندہ مر چکا ہے, چلیں اس پہ صبر آ جاتا ہے. جو اس طرح کا حادثات ہو جائیں تو وہ نہ بندہ جینے کے لیے رہتا ہے نہ مرنے کے لیے رہتا ہے. بہت شکریہ جی. ادھر میڈم جہاں آرا صاحب ابھی ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے سوکی ٹی وی کو ٹائم دیا ہے, کیا کہیں گے؟ بس ان کے پاس ہم آئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے. دوسرے یہ کہ مہرنگ بلوچ کو میں دیکھ رہی تھی کافی دن سے, تو یہ تھا کہ نزدیک جا کے ذرا اس سے پوچھا جائے کہ کوئی پروگریس ہے بھی یا صرف لوگ تصویریں اتروانے کے لیے آ رہے ہیں جی اور انٹرویوز ہو رہے ہیں. تو کیا بتایا انہوں نے؟ تو وہ میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگیں کہ زیرو پروگریس ہے, صرف آتے ہیں یہاں پہ آ کے انٹرویوز وغیرہ کر کے چل جاتے ہیں یا بتا کے چل جاتے ہیں. ابھی یہ آئی میں مشاہد حسین صاحب, جی جی, ان سے ہی میں نے پوچھا کہ کیا کیا آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے ان سے مل کے چلے جاتے ہیں جی. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے اختیار میں صرف یہی ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, باقی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے تو ان لوگوں کو کیوں گھسیٹ کے نہیں لاتے جنہوں نے ان کے بچے, ان کے باپ, ان کے بھائی اٹھائے ہوئے ہیں. یہ عورتیں جو ہیں یہ جو اتنا ظلم سہ رہی ہیں, برسا برس ہو گئے ان کو, اور ابھی مطلب یہاں پہ آ کے اتنے دن ہو گئے یہ اسلام آباد بیٹھے, برداشت نہیں کر سکتے. ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری رو رہے ہوتے ہیں, ہم ہمارے آنسو نکل رہتے ہیں, اور ان لوگوں کو دیکھو کہ یہاں پہ ٹھنڈے پانی ان کے اوپر چھوڑنا ہے. اتنی شدید سردی ہے, میں کہتی ہوں کس اس سے عذاب سے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ میم, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. بہت شکریہ جناب, تھینک یو. آج مجھے موقع ملا ہے کہ یہ جو ہمارے بلوچستان کے شہری ہیں, بچے بچیاں, خواتین, مرد, جن کے لواحقین گمشدہ ہیں کئی مہینوں سے, کئی سالوں سے, مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہوا کہ اس قسم کی ظلم اور زیادتی 21ویں صدی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. آگے بھی میں ممبر تھا, یہ کمیشن بنایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سردار اختر مینگل صاحب کی قیادت میں, اور اس میں میں بھی تھا, رضا ربانی صاحب بھی تھے, اسد عمر صاحب بھی تھے, کامران مرتضی صاحب بھی تھے. تو ہم نے اس میں بھی یہ بڑی آواز اٹھائی تھی, رپورٹ بھی پیش کی ہے جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے.
पाकिस्तान खुद एक जमहूरियत का पैदावार है, कायदे आज़म की क़यादत में बैलेट बॉक्स के जरिए आया था। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त भगत सिंह के लिए, जिसको बरतानवी साम्राज्य दहशतगर्द कहते थे, उसके दिफा के लिए आवाज उठाई, उसके इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाई, कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाई। जब गांधी खामोश था, कांग्रेस का कायदे आज़म ने कहा। तो ये हमारा डीएनए में है, जमहूरियत, कानून की बालादस्ती, ह्यूमन राइट्स। और अगर अपने मुल्क के अंदर हमारे बाशिंदों के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ इस किस्म का सलूक हो, तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि बात सही करना, कलमा हक कहना, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अभी मैं तेहरान से आ रहा हूँ, कल गाज़ा की कॉन्फ्रेंस थी फ़लस्तीन की, उधर भी मैंने कहा कि ये जो इजराइल जराइम कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसके पीछे जो मगरब उसके साथ है, चाहे अमेरिका है या यूरोप, वो गलत कर रहा है। कश्मीर के हवाले से हम आवाज़ उठाते हैं कि जो मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत कर रही है, तो इंसानियत के हवाले से हमें बात करनी चाहिए, कानून की बालादस्ती के हवाले से करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक सुनहरा मौका है। मैं अपील करूँगा जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कि अपने मंशूर में नंबर 1 पॉइंट ये रखें कि 8 फरवरी का इलेक्शन है, कि मिसिंग पर्सन्स का मसला हम मिल के हल करेंगे वंस एंड फॉर ऑल, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। किसी के खिलाफ इल्ज़ाम है, उसको अगर पकड़ना है कोर्ट में लाएं, इल्ज़ाम FIR पेश करें, मुकदमा हो, अगर उनके खिलाफ सबूत है सजा मिले, अगर सबूत नहीं तो उनको बरी करें। और ये हर पार्टी का फर्ज है पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम हर पाकिस्तानी शहरी का, उनके इंसानी हकूक का, चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो, उनका दिफा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। थैंक यू जनाब। अच्छा सर, बताइएगा कि रात को एक मिनट में उतार लेने लगा। बाकी मैंने बहुत बात कर दी, वो ये वाक़यात हादसात की बात ना करें, बाकी हो गया। इनको मुश्ताक साहब बड़े दबंग आदमी हैं, और ये मैंने अनाउंस कर दिया है कि ये पाकिस्तान के पहले सफीर होंगे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत में, जब बनेगी अल-कुद्स अल-शरीफ, पाकिस्तान के सफीर होंगे। मैं तो मुशाहिदा कर रहा हूँ उनके साथ। निकलना है, बस 2 बार कर लेना। एक मिनट। डॉक्टर नारायण किस तरह? अच्छा, डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर है। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर है। मेडिकल डॉक्टर। जनाब जी सर। जी बिस्मिल्लाह। देखें, हुकूमत पाकिस्तान का, बल्कि हुकूमतों का बलूचिस्तान के बारे में हमेशा जो पॉलिसी है, इन इश्यूज़ पर वो 2 नकात पर कुछ करो, इनको इग्नोर करो, नेगलेक्ट करो, इनकी चीखों पुकार पर ध्यान ना दो, और मुसलसल नजरअंदाज। आप देखें ना, यहाँ पे 15-15 साल से, 16-16 साल से लोग मिसिंग हैं। ये तो बदतरीन किस्म की बशरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तो पहली चीज़ ये है कि इनके फरियाद को, इनके दुख को, इनके दर्द को, इनकी चीखो पुकार को, इनकी आहो फगां को मुस्तकिल नजरअंदाज करो। और दूसरी पॉलिसी ये है कि जब ये चीखो पुकार नाकाबिल बर्दाश्त हो जाए तो वायलेंस का इस्तेमाल करें। तो ये गलत है। आप जो अपनी 2 नकाती पॉलिसी है, इससे आप इनको दूर कर रहे हैं, इससे आप नफरत बो रहे हैं, इससे आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनके साथ ये रवैया ना करें। ये जो मसाइल हैं, ये जो बालाच बलोच की शहादत से ये इशू पैदा हुआ था, और वो अदालत ने रिमांड दे दिया और आपने मार दिया, और फिर अदालत ने आपसे कहा कि FIR दर्ज कर ले। तो एक चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि 2 मुतालिबात हैं बुनियादी तौर पर। तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब करो, जिस तरह सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा, किसी के खिलाफ सबूत है तो अदालत में पेश करो, सजा दो, कोई तनकीद नहीं करेगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप अदालत में पेश नहीं कर सकते, सबूत नहीं देते, और 15-15, 20-20 साल से जबरी तौर पर लापता करते हैं, इसका मतलब बेगुनाह है, वो मासूम है, आपके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, जो CTD कर रहा है, इसके अलावा बाकी लोग कर रहे हैं, ये गलत है। इससे पहले भी सेनेट में हमने आवाज़ उठाया था कि FC ने वीडियो
اس کی رپورٹ موجود تھی کہ جس طرح اپنے والدین کے سامنے ایک بچے کو، ایک نوجوان کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو یہ بند کر دو، یہ بند کر دو. یہی دو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کے خلاف یہاں پولیس کا فورس استعمال کیا، آپ نے واٹر کینن سے ان کے اوپر رات 1 بجے حملہ کیا. ابھی بھی آپ نے 100 FIR ان کے خلاف درج کیے ہیں. ابھی بھی 100 لوگ یا جیلوں میں ہیں یا لاپتہ ہے. ڈاکٹر ظہیر بلوچ کا ایشو جو ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے. میں نے آج صبح بھی مرتضیٰ سولنگی سے بات کی ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ جائیں ان کے پاس. اور میں جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے CDA ہے، ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ کیوں ان کو یہاں سہولیات نہیں دے رہے؟ یہ تو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ یہاں ان کو پروٹیکشن دیں، آپ یہاں اس سردی میں ان کو سہولیات دیں. آپ پینے کے پانی تک ان کو فراہم نہیں کر سکتے. ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، گندا پانی پی رہے ہیں. آپ نہ مطالبات ان کے تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کے چیخ و پکار کو سنتے ہیں، نہ ان کے دکھ درد کا مداوع کر رہے ہیں. اور آپ اسٹیٹ کی طرف سے کم از کم یہ مہمان آئے ہیں، تربت سے ایک بندہ، گوادر اور پستی سے یہ بوڑھے یہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کم از کم پانی تو دے پینے کے لیے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں. اسلام آباد پولیس نگران حکومت معافی مانگے، FIR سارے واپس لیں، گرفتار لوگوں کو رہا کریں، اور یہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیے جائیں. اور ایک اور بات آج میں نے سیرٹ میں اس پہ بولنے کی کوشش کی، اور میں نے اپیل کی، میں نے درخواست کی، میں نے منت کی کہ مجھے بولنے کا موقع دیا جائے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. بڑے دنوں کے بعد سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور بلوچستان سے لوگ آئے ہیں، اور سینٹ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے. تو ہم ان کی آواز اٹھائیں. یہ جو بلوچ لانگ مارچ ہے، ان کی درد کو سینٹ کی فلور پر بیان کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. لیکن جب اجلاس ہوگا جمعے کو، جب تک ہم بلوچ لانگ مارچ کا درد سینٹ کے فلور پر بیان نہ کریں، ہم کوشش کریں گے، ہم اسے واپس نہیں ہوں گے. اور یہ درد ضرور ہم انشاءاللہ جمعے کے دن سینٹ کے فلور پر بیان کریں گے. اچھا سر بتائیے گا کہ رات کو جی تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. نیک دعاؤں کے ساتھ ملک محمد نواز سوکی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سننے والے.